ویلکم سیکنڈ ایئر ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ پاکستان کی آب و ہوا ہے۔ پاکستان خط سرطان کے اوپر واقع ہے۔ یہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نقشہ، ٹھیک ہے۔ نقشے میں یہ چیز آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ آپ کو 3 لائنیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ درمیان والی جو ہے خط استوا یعنی ایکویٹر ہے، یہ اس سے نیچے خط جدی یعنی ٹراپک آف کیپریکون ہے، اور یہ جو اوپر ہے یہ ہے خط سرطان یعنی ٹراپک آف کینسر۔ تو پاکستان کو اگر ہم تینوں میں دیکھیں تو یہ دیکھیں ٹراپک آف کینسر کے اوپر واقع ہے۔ یہ پاکستان خط سرطان کے اوپر واقع ہے اور سطح سمندر سے دوری پہ واقع ہے، یعنی سمندر اس سے دور ہے۔ تو دوری ہونے کی وجہ سے کیا ہے کہ ہماری جو آب و ہوا ہے وہ شدید قسم کی ہے۔ سردیوں میں شدید سردی اور گرمیوں میں شدید گرمی پڑتی ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ خط سرطان کے تو اوپر واقع ہے، اس کا زیادہ ایسا کیا ہے، سمندر سے دور ہے۔ یہاں کی آب و ہوا شدید قسم کی ہے، جسے بری قسم کی آب و ہوا کہتے ہیں۔ 4 موسم آتے ہیں، لیکن موسم گرما اور سرما اہم ہے۔ گرما مئی سے ستمبر تک، جس میں شدید قسم کی گرمی پڑتی ہے اور بعض مقامات پر درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ پاکستان میں سبی اور جیکب آباد دنیا بھر کے گرم ترین علاقوں میں شمار ہوتے ہیں، جبکہ موسم سرما میں ہمارے پاس جو درجہ حرارت ہے وہ نقطہ جماعت سے یعنی 0 سے بھی مائنس میں چلا جاتا ہے ہمارا، اور موسم گرما اور موسم سرما میں نمایاں فرق کی وجہ سے ملک کے بیشتر حصوں کا ساحل سمندر سے دور ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ تھا جی پاکستان کی آب و ہوا۔ اب ہم پکڑتے ہیں پاکستان کے آب و ہوا کے لحاظ سے خطے۔ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو پاکستان کو آب و ہوا کے لحاظ سے 8 خطوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے بچے ہم اس کے بارے میں نقشے کی مدد سے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتا رہا ہے کہ آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کے خطے ہم دیکھیں جو ہوتے ہیں نا، نقشے کو جاننے کے لیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ضروری ہوتی ہیں، کی ورڈز اس کے رواجی علامات ہوتی ہیں، کچھ نشانات سے کی جاتے ہیں، کچھ سٹار لگے ہوتے ہیں، کوئی مخصوص قسم کے نشانات ہوتے ہیں، کچھ کلر سے ہوتے ہیں، کچھ ایرو بنا کے کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ایرو کے نشان کے ساتھ علامات۔ سب سے پہلے یہ کہہ رہا ہے بلند پہاڑی خطہ، یعنی گرین کلر اسے بتائے، تو یہ جتنا بھی گرین کلر ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ہے پاکستان کا گرم پہاڑی خطہ۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے مرطوب پہاڑی خطہ، یعنی نمی والا، جس میں نمی ہوتی ہے، پنک کلر سے یہ شو ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے نیم خشک پہاڑی سلسلہ، یلو کلر، یہ نیم خشک پہاڑی سلسلہ، جس میں آپ کے پاس یوب کے، کوئٹہ کے، کلات کے، خزدار کے اور پڑا چنار کا علاقہ آ جاتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے جی مرطوب پہاڑی میدانی خطہ۔ میدانی خطہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ پرپل کلر کا ہے، جس میں یہ آپ کے پاس سیالکوٹ اور اسلام آباد کے علاقے آ جاتے ہیں۔ پھر نیم خشک میدانی خطہ ہے، نیم خشک میدانی خطے میں آپ کے پاس آ جاتے ہیں جی یہ لاہور، سرگودا، فیصل آباد، ساہیوال، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو اور پشاور کا علاقہ۔ پھر نیم صحرائی خطہ، نیم صحرائی خطے میں آپ کے پاس یہ علاقے ہیں جن میں نوشکی اور پنجگور کے علاقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ صحرائی خطہ یعنی صحرائی خطے میں آپ کے پاس ملتان، سبی، جیکب آباد، عمر کوٹ، حیدرآباد، تربت، نوکنڈی کے علاقے، جبکہ ساحلی خطے میں آپ کے پاس کراچی اور گوادر کی بندرگاہ شامل ہے۔ اچھا، اب ہم لوگ پڑھتے ہیں پاکستان کے خطوں کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے سرد آب و ہوا کا شمالی اور شمال مغربی پہاڑی خطہ۔ اب دیکھیں اس کے نام سے ظاہر ہے سرد آب و ہوا کا ہے شمالی اور شمال مغربی پہاڑی خطہ۔ تو اس کے نام سے ظاہر سے ہمیں پہلے پتہ چل رہا ہے کیا ہے کہ شمالی علاقہ جات میں کیا ہوتی ہے، موسم سرما میں سخت سردی پڑتی ہے، پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، برف باری بھی ہوتی ہے۔ تو درجہ حرارت کیا ہوتا ہے، وہ نقطہ جماعت یعنی مائنس سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، نہ تجارت ہوتی ہے نہ زراعت ہوتی ہے، کاروبار زندگی کیا ہوتا ہے، بالکل سست ہو جاتے ہیں۔ وہاں کے لوگ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہاں کے لوگ جفا کش ہوتے ہیں اور روزی کی تلاش میں کہاں کا رخ کرتے ہیں، میدانی علاقوں کا۔ پہاڑوں کی ڈھلوانی سطح پر کیا ہوتی ہے، برف باری ہوتی ہے، اور بارش کے باعث کاشتکاری کی بے شمار دشواریوں کی وجہ سے لوگ متبادل پیشے یعنی مویشی پالنا، محنت مزدوری کرنا اور ملازمت اختیار کرتے ہیں۔ ان دشواریوں کی وجہ سے ذرائع آمد رفت بھی کم ہے
موسم کی خرابی، گھنے بادل، بارش اور برف باری کی وجہ سے شمالی علاقوں سے زمینی اور فضائی راستے منقطع ہو جاتے ہیں کہ جب برف باری ہوتی ہے تو برف باری میں کیا ہوتا ہے کہ جو زمینی اور فضائی راستے جو ہوتے ہیں وہ منقطع ہو جاتے ہیں کہ راستے میں عموماً پہاڑی تودے وغیرہ گرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ شرائیں جو ہوتی ہیں یہ بند ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہ تو تھا ہمارا سرد آب و ہوا کا شمالی اور شمال مغربی خطہ۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے شدید آب و ہوا کا شمالی میدانی خطہ۔ میدانی خطہ وسیع میدانی خطہ ہے، شمالی پہاڑوں میں یہاں کی آب و ہوا شدید قسم کی ہوتی ہے، یعنی سردیوں میں سخت سردی اور گرمیوں میں سخت گرمی، اور ساتھ کیا ہوتا ہے بارش بھی ہوتی ہے۔ زمین کی زرخیزی، پانی کی فراہمی اور آب و ہوا کے لیے، خاص طور پر آب و ہوا زراعت کے لیے موزوں ہے۔ گرمی ہو یا سردی دونوں موسموں میں فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ فصلوں کا تعین بھی آب و ہوا پر، مثلا ہمارے 2 فصلیں اگائی جاتی ہیں، ایک فصل ربی ہوتی ہے اور ایک فصل خریف ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ زراعت کے علاوہ لوگ صنعت بھی تجارت کرتے ہیں، صنعت و حرفت، سرکاری و غیر سرکاری ملازمتیں کرتے ہیں اور ذاتی کاروبار بھی کرتے ہیں۔ یہ میدانی علاقے میں ہوتا ہے، جبکہ پہاڑی علاقہ جو ہوتا ہے اس سے بالکل ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ زمین ہموار ہے، سارے شہر اور گاؤں جو ہے ریلوں کے ذریعے آپس میں ملے ہوتے ہیں، اندرون بیرون ملک جانے کے لیے جہاز بھی موجود ہوتے ہیں، تعلیم کی سہولتیں بھی موجود ہیں، اور اس وجہ سے گنجان ترین علاقہ ہوتا ہے۔ موسم گرما میں دن کے وقت گرم اور خشک ہوائیں چلتی ہیں جنہیں لو کہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ گرم ہوائیں گرد آلود آندھی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، کبھی کبھی گرج چمک کے ساتھ بارش بھی ہوتی ہے جو عارضی طور پر سکون کا باعث ہوتی ہے۔ یعنی یہ جو آپ کو میدانی علاقے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ فصلیں وغیرہ اگائی جاتی ہے، یہاں پہ تعلیم ہوتی ہے، صنعت حرفت ہے، یہ سہولتیں میسر ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ گرم اور خشک ہوائیں بھی چلتی ہیں، اور بہت جنہیں لو بھی کہتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ کبھی کبھار جو ہوتی ہے بہت شدید قسم کی آندھی کی شکل بھی اختیارات کر لیتی ہیں، اور بارش وغیرہ برساتی ہیں، جس کی وجہ سے کچھ عارضی طور پر سکون ملتا ہے۔ اچھا، نیکسٹ کہتے ہیں ہمارے پاس زیریں وادی سندھ اور ریگستان تھر کا خطہ، کہ جنوبی اور مشرقی وادی سندھ میں صحرائی کیفیت پائی جاتی ہے۔ موسم گرما میں دن کے وقت شدید گرمی ہوتی ہے، گرم خشک لو اور گرد غبار آلود آندھیاں چلتی ہے، کام کاج مشکل ہو جاتا ہے، اور البتہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ رات کے وقت درجہ رات میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ لوگ دیکھیں صحرا میں ہے تو ریت جلدی گرم اور جلدی ٹھنڈی ہوتی ہے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتے ہیں، پگڑیاں سر پہ باندھتے ہیں، سورج کی تپش سے رہتی ہوا سے محفوظ رکھے۔ سردیوں کا موسم یہاں پہ مختصر ہوتا ہے، لوگوں کا پیشہ گلہ بانی ہے، اور جہاں پر پانی وغیرہ میسر ہوتا ہے وہاں پہ آبپاشی بھی کر لیتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، آبپاشی کا انتظام ہے تو کاشتکاری ہوتی ہے، اور لوگ زیادہ تر کھلے اور ہوادار گھروں میں رہتے ہیں، دیواریں موٹی اور کچی ہوتی ہیں مکانوں کی۔ اچھا، اس کے علاوہ نسیم بحری چلتی ہے، سمندر کی طرف سے جو چلنے والی ہوائیں ہوتی ہے نسیم بحری ہوتی ہے، اس کے لیے بعد سمندری بادی گیر بنائے جاتے ہیں، یعنی روشندان وغیرہ اس طرح پہ بنائے جاتے ہیں کہ ہوا جو ہے وہ اندر کمروں تک آ سکے۔ ان تمام کا مقصد گھروں کو کیا ہوتا ہے گرمیوں میں ٹھنڈا رکھنا ہوتا ہے، اور بہت جن میں ریت زیادہ ہوتی ہے وہاں درخت مشکل ہوتی ہے، لوگ اونٹوں پر سفر کرتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ علاقے خشک سالی کا شکار ہوتے ہیں، اور پانی اور چارے کی کمی کی وجہ سے یہاں پہ مال مویشیوں کا بڑا جانی و مالی نقصان ہوتا ہے۔ جی سیکنڈ یہ تو ہمارا آج کا جو تیسرا خطہ ہے وہ ہے زیریں وادی سندھ اور ریگستان تھر کا خطہ۔ جنوبی اور مشرقی سندھ میں صحرائی کیفیت پائی جاتی ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ بلوچستان میں اور سندھ میں صحرا ہے، تو اس لیے وہاں صحرائی کیفیت ہوتی ہے۔ تو صحرا میں ہوتا ہے کہ موسم گرما میں کیا ہوتا ہے دن کے وقت شدید گرمی ہوتی ہے، گرم خشک لو چلتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گرد آلود جو ہے وہ آندھیاں بھی چلتی ہیں۔ اب گرمی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو کام کاج ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، البتہ رات کے وقت کیا ہوتا ہے کہ ذرا درجہ حرارت میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ ریتلا علاقہ ہے تو ریت جو ہے وہ جلدی ٹھنڈی ہوتی ہے اور جلدی گرم ہوتی ہے۔ دن کو گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ ریت جو ہے گرم ہو جاتی ہے، جبکہ رات کو ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو جو صحرائی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کی ڈریسنگ ہوتی ہے، ڈھیلے ڈھالے لباس پہنتے ہیں اور سر پر پگڑیاں رکھتے ہیں۔ پگڑیاں اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ سورج کی تپش اور گرم ریتیلی ہوا سے بچ سکیں۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ گرمیوں کا جو موسم ہوتا ہے یہاں پہ طویل ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں سردیوں کا جو موسم ہوتا ہے وہ چھوٹے ٹائم کے لیے ہوتا ہے، یعنی مختصر سا ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں یہاں پر جو ان کا پیشہ ہے وہ ہے
گلا بانی کرنا یعنی مال مویشی وغیرہ پالنا، اور جہاں پر اگر پانی موجود ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کاشتکاری بھی ہوتی ہے، اور لوگ کھلے اور ہوادار گھروں میں رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جو گھر جو بناتے ہیں ان کی دیواریں ان لوگوں کی موٹی ہوتی ہیں اور کچی ہوتی ہے گھروں کے سٹائل میں۔ اس کے علاوہ نسیم بحری جہاں تک ہوتی ہے، یعنی جو سمندر سے چلنے والی جو ہوا ہے، وہاں جہاں پر جس سائڈ سے وہ ہوا آتی ہے اس سائڈ پہ بادگیر بنائے جاتے ہیں، یعنی روشندان وغیرہ اس سائڈ پہ بنائے جاتے ہیں کہ تازہ ہوا جو ہے وہ آ سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ